محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے معاشی نظام کا جائزہ لیں گے۔ عرب جو کہ ایک تجارت پیشہ قوم تھی، گو جزیرہ عرب میں دیگر پیشوں مثلاً کاشتکاری، صنعت و حرفت وغیرہ کا بھی دستور تھا، مگر جزیرہ عرب کی ریتلی اور چٹیل زمین نے عربوں کو تجارت کی طرف دھکیل دیا۔ جزیرہ عرب کے بعض علاقے مثلاً مدینہ المنورہ، جس کا پرانا نام یثرب، اور طائف اپنی زرخیزی اور کاشتکاری کے لیے مشہور تھے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ جو بیت اللہ کی وجہ سے ایک مقدس شہر خیال کیا جاتا تھا، یہاں پر قریب و دور تقریباً تمام دنیا سے ہر سال لوگ اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس شہر کو سب سے امن والا اور محفوظ شہر تصور کیا جاتا تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں سے آنے والے حجاج اپنا تجارتی سامان بھی ساتھ لے کر آیا کرتے تھے، اور حج کے فارغ ہونے کے بعد ایک تجارتی منڈی لگایا کرتے تھے۔ تو اس طرح مکہ المکرمہ کو ایک بین الاقوامی تجارتی منڈی کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ بیسیکلی اگر اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ تو اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں قبولیت کے درجہ سے منور فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وسیلہ سے ان کے آنے والی نسلوں میں خیر رکھ دیتا ہے، انہیں بھی طرح طرح کے پھلوں سے نوازتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں میں یا اس شہر کے باسیوں میں جو تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ صرف ان کو روزی دیتا ہے، بلکہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انہیں بھی اپنے پیارے بندے کے وسیلہ کی وجہ سے روزی مہیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤ۔ یعنی ان الفاظ سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس زندگی کی اہمیت کتنی ہے، یعنی بہت ہی تھوڑی اہمیت، تھوڑی مدت، بہت ہی حقیر شے ہے یہ زندگی۔ تو اسی طرح اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم عرب کے ایک قبیلہ قریش کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ عرب کا سب سے مشہور ترین قبیلہ تھا، یعنی قبیلہ قریش۔ قبیلہ قریش ہر سال اپنی تجارت کے لیے 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر موسم سرما میں اور ایک سفر موسم گرما میں۔ جو سمر کا ان کا تجارتی قافلہ ہوتا تھا، سمر کا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف، اور ونٹر کا تجارتی قافلہ ملک یمن کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ انہی جو دونوں سفر ہیں، ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ
قرآن پاک میں 30ویں سپارہ کے اندر سورہ قریش میں فرماتا ہے لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ: قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو، جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم قبیلہ قریش کا تفصیلی تعارف اس کے اوپر ایک اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور سمجھیں گے کہ قبیلہ قریش کس طرح اپنے تجارتی سفر کو لے کر چلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔